بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، شرح احادیث احکام کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس نشست، اس ملاقات میں جس موضوع پر گفتگو ہوگی، بات ہوگی، اس کا تعلق زکوٰۃ سے ہے۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ گزشتہ نشست میں ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی تھی، جس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو چند باتوں کی تعلیم، چند باتوں کا حکم دیا تھا، جب معاذ ابن جبل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قاضی اور حاکم بنا کر یمن کی طرف بھیج رہے تھے۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ بات آئی تھی کہ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے جو کہ فرض ہے، اور یہ زکوٰۃ فقیروں کو جو ہے دی جاتی ہے، مال لیا جاتا ہے صاحب نصاب سے، لے کر کے اسے کیا ہے فقیر پر لوٹا دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی آئی تھی حضرات کہ زکوٰۃ ہر ایک پر فرض نہیں، بلکہ صرف مالداروں پر فرض، جیسے کہ اللہ کے رسول کا فرمان تؤخذ من اغنیائہم، ان کے مالداروں سے لیا جاتا ہے، فترد علی فقرائہم، اور فقیروں پر کیا ہے لوٹا دیا جاتا ہے۔ رہی بات کب مالدار شمار ہوگا، سمجھا جائے گا تاکہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو یا زکوٰۃ فرض ہو چکی ہو اس پر، اس کے لیے نصاب متعین ہے، مقرر ہے، محدد ہے۔ ہر مال کا اپنا اپنا نصاب ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی جا رہی ہے، اور اسی حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ کیا ہے اس مسئلے کی وضاحت ہوگی کہ زکوٰۃ کی جو اموال ہیں، جن اموال میں یا مالوں میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ان کا کیا نصاب ہے، کیا نصاب تک پہنچے، کس حد تک مال پہنچے، تب جو ہے اس مال میں کیا ہے زکوٰۃ فرض ہوگی۔ حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی جا رہی ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس فیما دون 5 اواق صدقہ ولا فیما دون 5 ذود صدقہ ولا فیما دون 5 اوسق صدقہ۔ حدیث کا معنی اس طرح ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وسق سے کم پر زکوٰۃ نہیں، اور 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں، اور 5 اوقیے سے کم میں زکوٰۃ نہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اموال کا، مالوں کا ذکر کیا، اور ان میں زکوٰۃ کب فرض ہے، کیا نصاب ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیس فیما دون 5 اواق صدقہ، 5 اوقیہ سے کم میں زکوٰۃ نہیں، 5 اوقیے سے کم میں زکوٰۃ نہیں۔ آگے فرمایا ولا فیما دون 5 ذود صدقہ، 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا فیما دون 5 اوسق صدقہ، اور اسی طرح 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں۔
اگر دیکھا جائے 5 اوقیہ، اس سے کیا مراد ہے؟ 5 اوقیہ سے مراد ادھر چاندی ہے۔ چاندی کا سکہ ہوا کرتا تھا ان ایاموں میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ 5 اوقیہ سے کم میں زکوٰۃ نہیں۔ اور اوقیہ یہ جمع ہے اواق کی، اور ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوا کرتا تھا۔ ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوا کرتا تھا، اور یہ درہم کیا ہے؟ چاندی کا ہوتا تھا۔ پچھلی زمانوں میں اور نبوت کے زمانے میں چاندی کا جو سکہ ہوا کرتا تھا وہ درہم کہلاتا تھا، اور جو سونے کا سکہ ہوا کرتا تھا وہ دینار کہلاتا تھا۔ تو ادھر جب آپ نے فرمایا کہ لیس فیما دون 5 اواق صدقہ، 5 اوقیے سے کم میں صدقہ نہیں، تو یہ اوقیہ جمع ہے اواق کی، اور ایک اوقیہ 40 درہم کے برابر ہوتا ہے، یعنی 40 درہم چاندی کا جو ہو اس کے برابر ہوتا ہے۔ اور جب آپ نے فرمایا 5 اواق 5 اواق صدقہ، تو مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک اوقیہ 40 کا ہے تو اسے 5 میں اگر ہم ضرب دیتے ہیں تو 200 درہم ہوتا ہے، اور یہ 200 درہم سے مراد 200 درہم چاندی، 200 درہم چاندی۔ تو گویا کہ آپ کا کہنے کا مقصد یہ تھا، مطلب یہ ہوا آپ کے فرمان کا، لیس فیما دون 5 اواق صدقہ، 5 اوقیے سے کم میں صدقہ یعنی زکوٰۃ نہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ 200 درہم چاندی کا 200 درہم، اس سے کم میں کیا ہے؟ صدقہ نہیں۔ تو چاندی کا جو نصاب مقرر ہوا وہ 200 درہم چاندی کا، 200 درہم یا اس سے زیادہ ہے تو ایسی چاندی میں کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ اور اگر 200 درہم چاندی کا اس سے کم ہے، مثال کے طور پر 199 درہم ہے چاندی کا، تو اس میں کیا ہے؟ زکوٰۃ نہیں، جب تک کہ 5 اوقیہ پورا نہ ہو جائے، یعنی 200 درہم کو نہ پہنچ جائے۔ آگے فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَا فِيمَا دُونَ 5 ذَوْدٍ صَدَقَةٍ، اسی طرح 5 اونٹ سے کم میں، 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر 4 اونٹ ہے کسی کے پاس تو اس پر زکوٰۃ نہیں، اونٹ اگر 5 کو پہنچ گئے ہیں یا 5 سے زیادہ ہے تب اس میں کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ آگے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا فِيمَا دُونَ 5 أوسق صدقہ، اسی طرح 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں۔ وسق ایک ناپ، ایک وزن ہے، جس کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو ایک وسق 1 من کا ہوتا ہے، اور 5 وسق اگر دیکھا جائے، یہ 1 وسق 4 من کا ہوتا ہے، اور 5 وسق 20 من کا ہوتا ہے۔ ایک وسق اس کا جو ناپ ہو تول آج کے عصر حاضر کے حساب سے، تو ایک وسق تقریباً 4 من کا ہوتا ہے، اور اگر 5 وسق لیا جائے تو یہ تقریباً کیا ہے؟ 20 من کا ہو جاتا ہے۔ تو 20 من یعنی اناج ہو، مثال کے طور پر گندم ہو 20 من، تب اس پر جو ہے زکوٰۃ ہے 20 من یا اس سے زیادہ۔ لیکن اگر 20 من سے کم ہے اناج یا گندم مثال کے طور پر، تو اس میں کیا ہے؟ زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اموال کا ذکر کیا، جس میں جو ہے چاندی ہے، چاندی کا درہم سمجھ لیجئے، اونٹ ہے، اور اسی طرح کیا ہے؟ اناج کا ذکر ہے، اور اس کا نصاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ پہلی چیز جس کے بارے میں آپ نے بتایا وہ کیا ہے؟ چاندی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ لیس فیما دون 5 اواق صدقہ، 5 اوقیے سے کم میں صدقہ نہیں، اور 5 اوقیہ 200 چاندی کا درہم ہوتا ہے، 200 چاندی کا درہم، اور 200 چاندی کا درہم یہ تقریباً 595 گرام چاندی ہے۔ 200 چاندی کا درہم
عصر نبوت میں اس کا وزن اگر کیا جائے عصر حاضر میں تو تقریباً جو ہے 595 گرام یا یوں سمجھیے 52.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی۔ تو اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے یا 595 گرام چاندی ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اس پر کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے اس چاندی پر۔ لیکن اگر اس سے کم ہے، 52.5 تولہ سے کم ہے یا 595 گرام سے کم چاندی ہے تو ایسی چاندی پر کیا ہے؟ زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ چاندی کا نصاب ہے، کیونکہ یہ اس ایام میں کیا ہے؟ یہ بطور کرنسی ایک استعمال کی جاتی تھی چاندی۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے حضرات تو ایک دوسرا مال ہے جس کی مالیت سمجھی جاتی ہے، قیمت ہے، وہ ہے سونا۔ اس حدیث میں اگرچہ صرف چاندی کا ذکر ہے، لیکن دوسرے نصوص ایسے ہیں قرآن و سنت کے جہاں پر سونے کا بھی ذکر ہے، تو سونے پر بھی کیا ہے؟ زکوٰۃ فرض ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ جو سونا اور چاندی، الذهب والفضة، والذین یکنزون الذهب والفضة، جو سونا اور چاندی کو کنز یعنی خزانہ بنا کر کے رکھتے ہیں، یعنی خزانہ بنا اس کا مطلب بڑی مقدار میں ہے، تو سونا اور چاندی کو خزانہ بنا کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها في سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں اسے خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے سونا اور چاندی سے، فبشرهم بعذاب علیم، تو انہیں کیا ہے؟ المناک، سخت عذاب کی بشارت دے دیجیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں کیا ہے؟ ان کی سزا جو ہے بتائی ہے کہ یہی سونا اور چاندی جسے وہ خزانہ سنبھال کے رکھتے تھے، اسی کو کیا ہے؟ جہنم کی آگ سے جو ہے تپایا جائے گا، گرمایا جائے گا، ان کی پیشانیوں پر اور ان کی کروٹوں پر جو ہے داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ تو وہی مال ہے جس کو تم نے خزانہ بنا کر کے رکھا اور تم مزہ چکھو اسی کا جس کا تم نے کیا ہے؟ خزانہ بنا کر کے رکھا تھا۔ تو اس آیت پر اگر غور کیا جائے تو صرف چاندی کا ذکر نہیں بلکہ سونے کا بھی ذکر ہے۔ اسی لیے بعض اور روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کے اقوال ہیں جہاں پر کیا ہے؟ جس طرح چاندی کا نصاب بتایا گیا، اسی طرح کیا ہے؟ سونے کا بھی نصاب بتایا گیا۔ اور سونے کا نصاب اگر دیکھا جائے، جو کہ اس ایام میں سونا دینار، یعنی دینار جو کرنسی تھی اس ایام میں وہ سونے کی ہوا کرتی تھی، جیسے کہ درہم چاندی کا ہوا کرتا تھا، تو دینار کیا ہے؟ سونے کا ہوا کرتا تھا۔ تو سونے کا جو نصاب متعین ہے وہ ہے 85 گرام۔ 85 گرام اگر کسی کے پاس سونا ہے یا اس سے زیادہ تو اس پر کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے، یا اگر 85 گرام سے کم ہے اگر تو ایسے سونے پر کیا ہے؟ زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ تو بات رہی سونا اور چاندی۔ اگر چاندی 595 گرام یعنی 52.5 تولہ یا سونا 85 گرام کو ہے تو یا اس سے زیادہ تو زکوٰۃ ہے۔ آج اگر دیکھا جائے تو دوسری اور چیزیں پائی جاتی ہیں، درہم، دینار، روپیہ، یہ ساری کرنسیاں اس کرنسی سے مختلف ہے جو عصر نبوت میں استعمال میں آتی تھی، کیونکہ جو دینار ہوا کرتا تھا عصر نبوت میں وہ سونے کا ہوا کرتا تھا، اور جو درہم ہوا کرتا تھا وہ چاندی کا ہوا کرتا تھا۔ تو کیا آج جو رائج ہے سکے یا کاغذی جو پیسے ہیں، نوٹ ہیں، کیا ان پر بھی زکوٰۃ ہے؟ اگر دیکھا جائے تو اہل علم نے کیا ہے؟ ان پر بھی کیا ہے؟ زکوٰۃ بتایا ہے، کیونکہ یہ جو کاغذی پیسے نوٹ ہیں یا آج کل جو کرنسیاں، مختلف جو کرنسیاں ہیں الگ الگ علاقوں کی، الگ الگ ملکوں کی، یہ کیا ہے؟ سونا اور چاندی ہی کا بدل ہے، سونا اور چاندی کا ہی بدل ہے۔ تو اسی لیے اگر کسی کے پاس کسی کا مال، چاہے وہ درہم کی شکل میں ہو، آج کا جو درہم ہے، یا روپے کی شکل میں ہو، یا ڈالر کی شکل میں ہو، یا کسی دینار کی شکل میں ہو، اگر وہ مال بھی سونا اور چاندی کی نصاب کی قیمت کو پہنچا ہے تو اس مال میں سے بھی اسے کیا ہے؟ زکوٰۃ دینا ہوگا۔ یعنی اگر کسی کے پاس اتنا درہم آ گیا ہے کہ یعنی اماراتی درہم
یا ہندوستانی پاکستانی روپیہ مثال کے طور پر اتنے آگے ہیں اس کے پاس، جو کہ 85 گرام سونے کی قیمت کے برابر ہے۔ 85 گرام سونے کی قیمت کے برابر اس کے پاس جو ہے نقدی پیسے ہیں، اور یا اس سے زیادہ سونے کی قیمت کے برابر ہے، تو اس کے مال پر کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے، اس کے مال پر زکوٰۃ ہے۔ اور یہ جو زکوٰۃ نکالا جائے سونے چاندی کا یا رائج پیسوں کا، نقدی درہم و دینار روپیہ وغیرہ کا جو کاغذی پیسے ہیں یا سکے کی شکل میں جو پیسے ہیں، ان پر جو زکوٰۃ دینا ہے حضرات، پہلی شرط اس کی یہ ہے کہ نصاب کو پہنچے، اور کیا نصاب ہے اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ان پر کیا ہے؟ 1 سال مکمل گزرے۔ 1 سال اگر نہیں گزرا مال پر تو زکوٰۃ نہیں۔ 1 سال گزرنا کیا ہے؟ لازمی ہے، 1 سال گزرنا لازمی ہے۔ اور جو مقدار نکالنا ہوگا وہ اس کا 40واں حصہ، یعنی جسے 85 گرام سونا ہے، اس کو 40 پر کیا ہے؟ بانٹا جائے، تقسیم کیا جائے، تو جو 40واں حصہ ہے وہ کیا ہے؟ بطور زکوٰۃ دی جائے، یا یوں سمجھیے 2.5%، 2.5% سونے میں سے، 2.5% چاندی میں سے، یا 2.5% نقدی پیسوں میں سے کیا ہے؟ بطور زکوٰۃ دیا جائے۔ اور یہ جو نکالا جائے زکوٰۃ، انہی اصناف 8 جو 8 اصناف جن کا ذکر ہوا ہے اس حدیث پچھلی نشست میں، انہی کو کیا ہے؟ یہ زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اس حدیث میں اگر دیکھا جائے تو اونٹ کا ذکر ہے کہ اگر 5 اونٹ سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 5 اونٹ یا اس سے زیادہ ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، اور وہ 1 بکری جو ہے بطور جو ہے زکوٰۃ دے گا۔ اور اسی طرح اس میں کیا ہے؟ اناج کا جب ذکر آیا تو آپ نے فرمایا کہ یعنی جو ہے لیس فیما دون 5 اوسق صدقہ، یعنی 5 وسق سے کم کسی کے پاس اگر اناج ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ اور یہ 5 وسق تقریباً جو ہے 20 من کے برابر ہے، تو 20 من سے کم اگر کسی کے پاس ہے تو زکوٰۃ نہیں، لیکن اگر 20 من یا اس سے زیادہ کسی کے پاس اناج ہے، یا مثال کے طور پر گندم جو کہ اناج کا حصہ ہے، اناج ہی کے قسم ہے، تو اس پر کیا ہے؟ زکوٰۃ ہوگی۔ تو یہ چند باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اموال کو یا مالوں کی قسمیں لے کر جو ہے ان کی زکوٰۃ کا کیا نصاب ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بتایا ہے۔ اور بھی جو ہے کچھ اموال رہتے ہیں جن میں اور بھی جو ہے الگ نصاب ہے، جیسے کہ مال تجارت وغیرہ ہے، انشاءاللہ جو ہے اس پر جو ہے اگلی نشست، اگلی ملاقات پر جو ہے بات ہوگی۔ آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں کہ الہ آمین۔ ہم نے جو کچھ کہا سنا، ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔